وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی یہ سورت ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ کچھ صورتیں قرآن مجید کی مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو آپ مکہ مکرمہ میں بھی تھے اور مدینہ طیبہ میں بھی تھے۔ مکی صورتوں کا مطلب ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، مدنی صورتوں کا مطلب ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر نادر نہیں تھے۔ جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے۔ سورت کے بہت سارے نام ہیں، ان میں ایک نام مشہور فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، چونکہ سورت سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے اور یہ کتاب اس سے شروع ہوتی ہے، اس لیے سورت کا نام فاتحہ ہے۔ اور ایک اس کا نام ہے ام القرآن، یعنی قرآن کا اصل۔ جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے توحید باری تعالیٰ، رسالت اور آخرت، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور صفات کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا بیان، وہ سب کچھ اس سورت کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں انہی مسائل کی تفصیل ہیں اور ان کو واضح کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام ہے ام القرآن۔ اور ایک اس کا نام ہے الصلاۃ، نماز، کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، اور جب تقسیم بتائی تو سورہ فاتحہ کی بتائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سورت جو ہے نماز ہے، یعنی اصل ہے یہ نماز۔ جب یہ صورت ہوگی تو نماز ہوگی، جب یہ صورت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ جیسا کہ دوسری ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو لہذا نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، نماز مسافر مقیم کی ہو، نماز عید استسقاء جنازہ، کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس سورت کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے ایک مشہور حدیث جناب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت جو ہے نا سورہ فاتحہ، یہ سب سے افضل سورت ہے، اور فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا یہ سب المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورت جیسی سورت نہ کوئی تورات میں اتری تھی، نہ انجیل میں اتری تھی، نہ زبور میں اتری تھی، نہ خود قرآن میں اس سورت جیسی کوئی اور سورت ہے۔ یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے، تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کو استعاذہ کہتے ہیں، یعنی پناہ پکڑنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا فرض ہے قرآن مجید کی تلاوت سے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑیں شیطان مردود سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو ہے نا شیطان، یہ ہمیں قرآن کی طرف نہیں آنے دے گا، دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف نہیں آنے دے گا۔ تو ہم اللہ جو مالک ہے ہر چیز کا، شیطان کا بھی مالک ہے، تو ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں، پڑھنے والا اللہ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو روک، کنٹرول کر، میرے تو بس میں نہیں ہے کہ میں اس سے بچ سکوں سوائے تیری مدد کے۔ تو یہ ہے مقصد کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے شیطان جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگی جائے کہ یا اللہ مجھے پناہ میں رکھ اور حفاظت میں رکھ اس شیطان سے۔ اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ شیطان اس کا لقب ہے، اس کا نام ہے عزازیل۔ شیطان کا معنی جو اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہو چکا ہے، اب اس کو جو ہے نا بالکل قریب آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے اس کا یہ لقب ہے شیطان۔ اور دوسرا اس کا لقب ہے رجیم، دھدکارا ہوا، راندہ درگاہ، مردود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ، اس کو کہتے ہیں بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسملہ یہ قرآن مجید کے شروع میں، آیات کے شروع میں تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، لیکن سورتوں کے شروع میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ اور یہ سورہ نمل کے اندر جو حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ بھی یہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس میں اللہ کے 3 بڑے نام آ گئے۔ ایک تو اللہ، جو اللہ کا ذاتی نام ہے، جتنے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا یا کئی صفات کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ بڑے سے بڑے مشرک لوگ جو دنیا میں گزرے اور قومیں گزری، کسی نے بھی اپنے بت اور معبود کو اللہ نہیں کہا۔ یہ وہ نام ہے جس کو محفوظ کر دیا گیا اور یہ صرف ایک اللہ پر بولا جاتا ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ مخلوق سب حیران ہو کے، اور جب ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی وہ ذات جس کی طرف حیرانگی پریشانی میں متوجہ ہوا جاتا ہے، جس کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ الرحمن کا معنی بہت رحم کرنے والا، بہت بڑا مہربان۔ الرحیم کا معنی نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن بھی اللہ کے قریب قریبی ہے، یہ بھی اللہ کے بغیر کسی پر نہیں بولا جاتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ اور پھر جو ہے نا جیسے اللہ ذکر کر کے باقی اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، ایسے اللہ کے سارے صفاتی ناموں میں سے صرف رحمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرح ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، تو جیسے اللہ ذکر ہو کہ آگے اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اسی طرح الرحمن کا ذکر کر کے بھی آگے اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ تو یہ وہ 2 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ہی بولے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں بولا گیا، اسی طرح رحمان بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر نہیں بولا گیا۔ الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، بہت زیادہ رحمت کرنے والا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ رحمان کا معنی ہے بڑی بڑی نعمتیں، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، رات دن دھوپ سایہ، یہ بڑی بڑی نعمتیں سب کے لیے ہیں، مومن کافر کے لیے اور نیک بد کے لیے۔ لیکن رحیم کا معنی ہے خصوصی رحمت کرنے والا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قرآن میں اللہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے، یعنی جب وہ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ان کی رہنمائی کرتا ہے اور پھر آخرت میں ان پر خصوصی رحمت اور شفقت کرے گا۔ تو مومن ایمان کی وجہ سے 2 دفعہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے، ایک دفعہ رحمان والی صفت میں اور ایک دفعہ رحیم کی صفت میں۔
اور رحمان رحیم میں یہ بھی فرق کیا جاتا ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا کی نعمتوں سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحمان رحمت کرنے والا، یہ اس کی صفت ہے، اور رحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے بندوں کے ساتھ صفت کرنے والا، اس لیے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے قرآن مجید کی صورتوں کے شروع میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتے ہیں نا تو شیطان ذلیل ہوتا ہے، جیسے مکھی ذلیل ہوتی ایسے ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا کہ بسم اللہ کو ہر کام سے پہلے پڑھو، مثلا کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، ذبح سے پہلے، مباشرت سے پہلے، وضو سے پہلے، خلا وغیرہ سے پہلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان، رحیم۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، حمد تعریف کے لائق ایک اللہ ہے۔ حمد کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری صرف ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ کیوں؟ کسی کی قوت کی تعریف، علم کی تعریف، ہنر کی تعریف، حسن کی تعریف، کسی چیز کی بھی تعریف اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، جس نے یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اللہ کون ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پہلی صفت ہے رب العالمین، اور دوسری الرحمن، اور تیسری الرحیم، اور چوتھی مالک یوم الدین۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، کسی چیز کو پیدا کر کے اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کو ہر قسم کا فائدہ پہنچانے والا اور اس کی ضروریات کا انتظام کرنے والا، اور جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے بچانے والا۔ العالمین جمع ہے عالم کی، کل ما سوی اللہ، ہر چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ عالم ہے، جہان ہے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جنوں کا جہان، انسانوں کا جہان، طری کی مخلوق، خشکی کی مخلوق، نظر آنے والی، نہ نظر آنے والی۔ رب العالمین پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم پر بات ہو چکی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا۔ مالک تو وہ یہاں بھی ہے، لیکن یہاں دنیا کے اندر کچھ لوگ دنیا میں مگن ہو کر جب دنیا کی محبت کی چربی ان کے دماغوں پر چڑھتی ہے اور آنکھوں پر پردے آتے ہیں، کہتے ہیں میں بس میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تو یہ میں کرتے ہیں، قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ وہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی۔ مالک تو وہ یہاں بھی ہے، لیکن مالک یوم الدین، جزا بدلے کا جو دن ہے اس کا وہ مالک ہے۔ جو انہوں نے یہاں کیا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے یہ بدلہ دیں گے۔ تو الحمدللہ یہ بہت جو ہے فضیلت والا کلمہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ وہ میزان کو جو ہے وہ بھر دیتا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ایسے بندے سے جو کھاتے پیتے وقت ہر لقمہ اور ہر گھونٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ اس لیے یہ جو ہے نا انسان کو کھاتے پیتے وقت اور کھانے کے بعد پینے کے بعد یہ حمد کا جو ہے صیغہ یہ کہنا چاہیے الحمدللہ، جیسا کہ حدیث کے اندر مشروع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پہلی صفت ہو گئی، رب العالمین، الرحمن دوسری، الرحیم تیسری، مالک یوم الدین، مالک ہے وہ بدلے کے دن کا، یعنی کہ جزا کے دن کا۔ اور رب کی فضیلت میں یہ بھی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری رب سے شروع ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی لفظ یہ بولا جاتا ہے رب جب جس کو بلایا جائے۔ اس کے بعد اللہ کی تعریف توصیف کرنے کے بعد بندہ اپنی عبادت پیش کرتا ہے۔ ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم، یعنی آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں۔ جیسے نا لا الہ الا اللہ، اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں۔ اللہ کے لیے اس بات ہے، دوسرے کے لیے انکار ہے۔ اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے، دوسرے کے لیے نفی کرنا ہے۔ یہ توحید کلمے کی بنیاد اور اس کا راز جو ہے وہ یہ نفی اس بات ہے
یہاں بھی وہی بات ہے، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں ہم یا اللہ، تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کا بہت وسیع مفہوم ہے، عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء سے، ارکان سے، مالی بدنی، ظاہری باطنی، ہر قسم کی عبادت ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ لہذا صرف رکوع سجدہ عبادت نہیں ہے، بلکہ سوال، دعا، استغفار، توبہ، ذکر اور مدد مانگنی، پناہ پکڑنی، ذبح کرنا، نظر ماننی، رکوع سجدہ، قیام، خشوع خضوع، ایک اللہ کا ڈر اور ایک اللہ تعالیٰ سے امید اور ایک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اس کا حکم قانون ماننا، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں۔ اس میں اقرار ہے کہ یہ ساری ہر قسم کی عبادت صرف تیرے لیے یا اللہ، ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، و ایاک نستعین، اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم۔ مدد مانگنا پہلے عبادت میں شامل ہے اور عبادت میں یہ آ گیا، لیکن چونکہ سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرنے والے ہیں لیکن کم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرنے والے ہیں لیکن کم، لیکن سب سے زیادہ جو شرک ہوتا ہے وہ مدد مانگنے میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی اقرار کروایا گیا کہ مدد بھی صرف ایک اللہ سے مانگو، ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی آپ کے بغیر ہم کسی کے لیے سے مدد نہیں مانگتے۔ اچھا، مدد کس چیز کی یہاں مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں دین پر جو ہے وہ استقامت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ مدد تو ہر چیز میں ہم مانگ رہے ہیں، لیکن اس وقت خاص طور پر عبادت میں ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر، گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی حمد و ثنا، تعریف توصیف کرنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو بندے نے کیا وہ ہدایت کا ہے۔ دنیا آدمی کی پیچھے ہے انسان کی، لیکن ہدایت کو مقدم کیا جائے، اور اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہ جو ہدایت ہے یہ اصل چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور سب سے زیادہ سوال اسی کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ دنیا تو ہر ایک کو دے دیتا ہے، کبھی مانگے سے بھی ملتی ہے، کبھی بغیر مانگے کے بھی ملتی ہے، کبھی محنت سے بھی ملتی ہے، کبھی بغیر محنت کے بھی ملتی ہے، لیکن دین، ایمان، ہدایت جو ہے بغیر دعا کے، طلب کے، تڑپنے کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے یہ نہیں ملتی۔ لہذا یہ سوال سکھایا گیا کہ اللہ سے ہدایت مانگو اور اس سے طلب کرو، اور ہدایت کا مفہوم ہے کہ راستہ دکھا دے، اس پر چلا دے اور اس پر ہمارا خاتمہ فرما دے۔ تینوں باتیں اس کے اندر ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یعنی راستہ دکھا، اس پر چلا اور ہمارا اس پہ خاتمہ فرما۔ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ الصراط المستقیم، راستہ سیدھا، مستقیم التی لا عوج فیہ، جس میں کوئی ٹیڑھا پن، کج روی، بل چھل نہ ہو، صراط مستقیم۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ نبی ان کو کہہ دیجیے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ دین ہے ٹھوس، ملت ابراہیم حنیفہ، جو یک طرفہ تھا، سارے دینوں، دستوروں، نظاموں سے کٹ کر ابراہیم علیہ السلام مائل عن جمیع الادیان الی دین اللہ، سارے نظام دستوروں سے کٹ کے وہ صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا۔ ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، ایک اللہ کے لیے دشمنی۔ میری بھی وہی راہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سکھا دی ہے راہ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ نبی کہہ دیجیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، اس میں رکوع، سجدہ، قیام، خشوع، خضوع، رونا، گڑ گڑانا، سوال کرنا
اور پکارنا مانگنا عاجزی ان کی ساری گریہ زاری سب آ گئی. انہوں نے کی اور میری قربانیاں اس میں ساری نظر و نیاز بکرے چھترے نظر و نیاز چڑھاوے سب مالی عبادت آ گئیں. محیایا میری پوری زندگی میری صبح شام رات دن میری زندگی نماز سب ومماتی میری موت للہ ایک اللہ کے لیے رب العالمین جو رب تمام جہانوں کا لا شریک اللہ اس کا کوئی سانجی نہیں کو برابری کرنے والا نہیں. یہ ہے صراط مستقیم. اور ایک حدیث میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچی اور 2 دائیں کھینچی 2 بائیں کھینچی. فرمایا یہ 2 دائیں والے راستے یہ بھی گمراہی کے ہیں اور یہ 2 بائیں والے راستے یہ بھی گمراہی کے ہیں اور یہ سیدھی راہ ہدایت ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَإِنَّ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ ہے میری سیدھی راہ ٹھوس جو میں نے پیش کی ہے توحید و سنت والی. یہ راہ ہے اسی کی پیروی کرو دوسرے راستوں کے پیچھے نہ چلو ان کی پیروی نہ کرو. تم فرقہ واریت اور فرقہ پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ اللہ کی طرف سے تمہیں وصیت ہے تاکہ تم بچو گمراہی سے اور غلط راہوں سے. تو اس صراط مستقیم کی یہ وضاحت آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں یہاں تعلیم دی کہ ہم صراط مستقیم اللہ تعالیٰ سے مانگیں وہ صراط مستقیم جو ہے وہ یہ ہے. ہدایت کے 2 معنی ہیں مشہور. ایک ہے راستہ دکھانا ایک ہے منزل مقصود پر پہنچانا. جب راستہ دکھانا کی بات آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی راستہ بتاتا ہے نبی رسول بھی راستہ بتاتے ہیں اور یہ مبلغ جو ہیں علماء یہ بھی راستہ بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے. لیکن ایک ہے منزل مقصود پر پہنچانا وہ صرف ایک اللہ کا خاصہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ کہ نبی تو نہیں ہدایت دے سکتا جس کو تو پسند کرے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. یہاں ہدایت سے مراد ہے منزل مقصود پر پہنچانا ہدایت دل میں داخل کرنا. اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم صراط مستقیم کا بدل کہ راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا. اس کا سورہ نساء کے اندر بیان موجود ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں اور یہ اچھی جماعت ہے یہ لوگ اچھے رفیق ہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم سے مراد یہ لوگ ہیں یہ راہ جو ہدایت والی راہ ان کو نصیب ہوئی. آگے غیر المغضوب علیہم نہ وہ جن پہ غضب کیا گیا جو غضب کیے گئے والضالین اور نہ راہ ان لوگوں کی الضالین جو گمراہ ہوئے. مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں جیسے کہ حدیث میں تفسیر موجود ہے اور ضالین سے مراد ہے نصارہ. یہودیوں کا یہ جو ہے نا قصور تھا یہ کمی تھی کہ یہ جاننے بوجھنے کے باوجود جو ہیں وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تھے. یعنی ہدایت معلوم تھی ان کو پہلی کتابوں کو جانتے تھے اور اس کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے متعلق پیشین گوئیاں موجود تھیں لیکن وہ نہیں ایمان لائے. تو انہوں نے تفرید کی یعنی کہ کمی کی جاننے بوجھنے کے باوجود یہ اس بات کو قبول نہ کر سکے. اور ضالین گمراہ کیوں کہ انہوں نے افراد کیا حد سے بڑے گمراہی کی راہ پر چلے. تو یہود و نصارہ کے اندر یہ 2 باتیں بڑی خرابی والی تھیں. یہودیوں میں تفرید تھی کہ جاننے کے باوجود گنجائشیں نکالتے تھے اپنے لیے اور نصارہ کے اندر زیادتی تھی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی ان پر مثلا کھانا پینا نہانا شادی کرانا یہ شہروں میں رہنا برادری میں رہنا یہ ان پر حرام نہیں تھا لیکن انہیں اپنے اوپر رہبانیت قائم کر لی اپنے اوپر وہ چیزیں قائم کر لی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تم یہود و نصارہ سے بچو ان کی راہ اختیار نہیں کرنی. اور یہاں قرآن مجید میں بھی ہے کہ سیدھی راہ پر چلو یہود و نصارہ والی راہ نہ ہو کیونکہ یہودی گنجائشیں نکالتے ہیں اور شریعت پر اللہ کے حکام پر صحیح انشراح صدر کے ساتھ عمل نہیں کرتے
اور عیسائی جو ہیں وہ اپنے اوپر پابندیاں لگا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اب اس امت کے اندر جو علماء سو ہیں، جو دنیا کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے لوگوں کو گنجائشیں نکال کے دیتے ہیں اور حرام کو حلال کرتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں، اور ان کے لیے مروجہ نظاموں یا مروجہ معیشت یا مروجہ معاشرت کو حلال کرنے کے لیے وہ ان کے لیے جو ہے وہ گنجائشیں نکالتے ہیں۔ تو ان کے اندر یہ یہودیت والی خصلت ہے۔ اور جو اس امت کے جاہل عبادت گزار ہیں کہ وہ ذکر اذکار میں، نوافل میں اور خاموش رہنے میں اور اسی طریقہ سے نہانا نہیں ہے اور اس طرح کی دوسری پابندیاں اپنے آپ پر لگا کے اور جنگلوں میں رہنا ہے، شادی نہیں کرانے اور تنہائیوں میں رہنا ہے، تو یہ ان کے اندر عیسائیت کی جھلک ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سب سے پہلے بات سکھائی گئی کہ صراط مستقیم اللہ سے مانگو، یہود و نصارہ والی راہ نہ ہو، یعنی افراط اور تفریط والی راہ یہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے پارہ میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں جو ہے نا امت درمیانی بنائی، یعنی کہ وسط، نہ تمہارے اندر افراط ہے نہ تمہارے اندر تفریط ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا سکھائی گئی کہ یا اللہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا بھی اچھی دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اس لیے یہ درمیانی راہ یہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس کے جو فوائد ہیں اس صورت سے جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے، اور دعا شروع کرو اللہ تعالیٰ کی بزرگی ثنا بیان کر کے۔ اور مسلمانوں کو ڈرایا گیا کہ حق کے طلب میں کمی نہ کرو، جیسے کہ یہودی تھے، اور یا بغیر شریعت کے ثابت ہونے کے عمل نہ کرو جیسے کہ نصارہ کا طریقہ تھا۔ اور کمال ایمان کیا ہے کہ خالص عبادت ایک اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ اور ترغیب ہے کہ نیک لوگوں کے راستے پر چلو، اور اس میں ڈانٹ ہے، ترغیب ہے کہ غلط لوگوں کی راہ اختیار نہ کرو۔ اور آخر میں مشروع ہے کہ آمین، اس کا معنی ہے یا اللہ قبول فرما، کیونکہ سورہ فاتحہ دعا ہے، گویا یہ اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ میرے بندو اس طرح تم کہا کرو تو میں تم پر راضی ہو جاؤں گا۔ اس کی مہربانی ہے نا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، خود اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے، آدم ایسے کہو میں تم پر راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا عبادت کے لیے، پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اب ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، تو یہ تو اللہ سکھائے گا نا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی اس دین کی، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ یہ عبداللہ بن رواحہ کے شعر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ نہ ہوتا نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقے کرتے، نہ نمازیں پڑھتے۔ تو ہدایت اللہ کے پاس ہے، اور اس نے یہ سکھائی ہے ہمیں کہ یہ سورت اس طرح پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ سکھایا۔ سورت البقرہ، البقرہ کہتے ہیں گائے کو، چونکہ اس سورت کے اندر گائے کا قصہ ہے بنی اسرائیل کے قصص کے سلسلہ میں، اس لیے سورت کا نام البقرہ ہے، یعنی وہ سورت جس کے اندر گائے کا ذکر ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کو قرآن کی کوہان کہا گیا ہے، جیسے مسند ابو یعلا کے اندر ہے کہ شنام القرآن، قرآن کی کوہان جو یہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو مقبرے قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اس سورت کے اندر جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا حکم دے نا، شریعت کا حکم دے، فوراً اس کو مانو،
ہوشتے نہ کرو، پیچھے نہ رہو، جیسے کہ گائے کا ان کو حکم دیا ذبح کرنے کا تو وہ ہوشتے کرنے لگے۔ اور اسی طرح اس کے اندر یہ سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تیار کرنا چاہتے ہیں اس امت کو کہ زمین کی آبادی کے لیے، کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو یہ قائم کریں۔ اور اس کے اندر لوگوں کی اقسام کا بیان ہے کہ لوگوں کی قسمیں 3 ہیں دنیا کے اندر، اور شریعت کی بنیادی باتوں کا بیان کیا گیا ہے اس کے اندر۔ الف لام میم، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، کیونکہ آگے جو کلام ہے آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب یا ایھا الناس اعبدوا، تو یہ ان حروف سے بنا ہوا کلام ہے، الف با تا سا جیم ہا۔ لیکن یہ جو ہے نا الف لام میم، اور اسی طرح دوسری صورتوں کے شروع میں جو الفاظ آتے ہیں یاسین طٰہٰ، یہ کلام بنا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ تو صحیح اور افضل بات یہی ہے کہ ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ راز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک توجیہ بیان کی ہے کہ ان حروف کے ساتھ اللہ نے چیلنج کیا قرآن کے مخالفین کو، کیونکہ مکہ والے اور دوسرے لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف لا کے ان کو چیلنج کیا کہ اگر محمد بنا لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کلام جو محمد پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ انہی حروف سے تو بنا ہوا ہے، الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال، اور تم بھی یہ حروف جانتے ہو، تو آؤ پھر یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، اگر بنا سکتا ہے کوئی انسان تو تم بھی سارے اکٹھے ہو کے بنا لو۔ انہی حروف سے بنا ہوا ہے نا یہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ تو اگر تم سارے اکٹھے ہو کے نہیں بنا سکتے تو اکیلا محمد کیسے بنا لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر ضد چھوڑو اور مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ عموماً جب حروف مقطعات ہوتے ہیں تو بعد میں قرآن کا ذکر ہے، جیسے یہاں ہے ذالک الکتاب، بعد میں کتاب قرآن کا تذکرہ ہے، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید۔ تو عموماً ان حروف کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ترجمان القرآن ہیں اور امام المفسرین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب مفہوم ہے، واللہ اعلم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، نہیں ہے شک اس میں، یعنی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ اچھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس میں شک نہ کرو، اور یہ زوردار انداز ہے، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم شک نہ کرو بلکہ کہا لا ریب فیہ، اس میں شک ہے ہی نہیں۔ مطلب کیا کہ اتنی ٹھوس اور مکمل کتاب ہے، پڑھنے والے پورے ثقہ اور اعتماد کے ساتھ تو اس کو پڑھ۔ ھدی للمتقین، ہدایت کا باعث ہے ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ فائدہ جو ہے اس سے وہی اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ہدایت کی تلاش کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجا لانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو نتیجہ کے لحاظ سے، فائدہ کے لحاظ سے انہی کو جو ہے یہ فائدہ پہنچا، ورنہ ہدایت تو یہ سب کے لیے، کوئی بھی اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ان کو خاص اس لیے کیا کیونکہ فائدہ صحیح معنی میں وہ یہی اٹھاتے ہیں۔ الذین، آگے متقین میں پھر ان کی صفات ہے، الذین وہ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، قبر کا عذاب، برزخ کا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت کیفیت کیا ہے نہیں پتہ، لیکن وہ مانتے ہیں۔ کیوں یہ ایمان لانا ہے؟ کیوں؟ غیب اس کو کہتے ہیں جو انسان کے حواس خمسہ میں نہ آ سکے، عقل کے اندر نہ آ سکے، تو اس لیے وہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، ایمان لاتے ہیں بالغیب، بن دیکھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ اب یہ نماز کو قائم کرنا، اس میں بہت کچھ آ گیا، ٹائم پر پڑھنا، طہارت کے ساتھ پڑھنا،
بدنی طہارت بھی، کپڑوں کی طہارت بھی، قبلہ رخ، اور سب سے بڑھ کر ان ارکان اور ان اعمال اور ان اقوال کے ساتھ پڑھنا جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی یہ نماز۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ سارا اقامت کے اندر مفہوم ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہے یہ فرضی خرچ کرنا بھی، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، اور نفلی صدقات بھی مراد ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو اتارا گیا آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، یعنی تورات، انجیل، زبور۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے ساتھ یہی یقین رکھنے والے ہیں جو ان چیزوں کو مانتے ہیں نا، یہی آخرت کو مانتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی، یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اور ایمان بالکتب، اور ایمان بالآخرہ۔ یہ مومنوں کی 5 صفات ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پا رہے ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان کو یہ ہدایت اور فلاح ملی انہی اوصاف اور صفات کی وجہ سے جو پہلے موجود ہیں، اسی وجہ سے۔ اور دوسری بات اس میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، ہدایت والے یہی ہیں اور کامیابی والے بھی یہی ہیں۔ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے یا جو ان کی یہ صفات نہیں ہیں، وہ ہدایت سے دور ہیں اور وہ فلاح کی بجائے وہ ناکامی اور خسارے میں ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفات ہے، کیونکہ جب بھی کوئی دنیا کے اندر پیغام آیا نا لوگوں کے سامنے، تو لوگ 3 گروہوں میں ہو جاتے ہیں۔ ایک اس پیغام کو مان لیتے ہیں دل و جان سے، اور ایک جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں دل و جان سے، اور ایک درمیان میں، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو قرآن اسلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ بھی قرآن آیا، اسلام آیا تو لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ یہ مومنون کا ہے، اس لیے ان کا ذکر سب سے پہلے آیا، اور ان کے سردار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کا تذکرہ ہوا، اور وہ ہیں کافر، جو بالکل اس کے خلاف تھے اور انکار کرتے تھے۔ اور پھر ان کا سردار تھا ابو جہل، جس کو وہ ابو الحکم کہتے تھے۔ اور تیسرا گروہ تھا منافقین کا، درمیان میں، نہ ادھر نہ ادھر، ان کا تذکرہ بعد میں آیا، اور ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ مومنوں کا تذکرہ پہلے اس لیے ہوا کہ شرف، فضیلت، مقام میں یہ آگے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کی دونوں قسمیں، منافق بھی کافر ہیں، تو ان دونوں قسموں میں جو واضح جن کا کفر تھا، جن کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں پیش آتی تھی، ان کو پہلے ذکر کیا۔ منافق چونکہ گہرے قسم کے کافر تھے، مسلمانوں کے اندر رہے کہ اپنے آپ کو جو شمار کرانا چاہتے تھے، اس لیے، اور ان کی صفات بھی زیادہ تھی، لہذا ان کا تذکرہ بعد میں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور زکوٰۃ کو جو اکٹھا کیا ہے نا، یہاں بھی اور قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز حقوق اللہ ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد ہے۔ نماز کے اندر یہ ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کرو اور اس کے آگے جھکو، اور زکوٰۃ کے اندر ہے کہ بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کافروں کا ذکر کیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان پر برابر ہے،
یہ نہیں کہا سواء علیک تجھ پر برابر ہے، یہ نہیں کہا، فرمایا ان پر برابر ہے، تو ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہونے سے پہلے ہر بات کا پتہ ہے، جس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت تو بھیج دی، نبی تو بھیجے، رسول تو بھیجے، لیکن اللہ کو پتہ ہے انجام آخر کے لحاظ سے کہ کون اس ہدایت کو قبول کرے گا، کون نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اندر ضد، انا اور تعصب ہے، آپ پر برابر نہیں ہیں، ان پر برابر ہے۔ کیوں؟ آپ تو جب بھی بات کریں گے، جب بھی دعوت دیں گے، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو اجر ملے گا۔ تو اس کے اندر مبلغین کے لیے، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ آپ مایوس نہ ہوا کریں، جب بھی آپ بات کریں گے، جب بھی دعوت دیں گے، آپ کا ثواب کھرا اور آپ کا اجر کھرا۔ لوگوں کو فائدہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، لہذا مایوسی کا شکار رہوں، دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہر لگا دی، اللہ ابتدا نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے اندر ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد دو راستے دکھا دیے، خیر کا، شر کا، ہدایت کا، گمراہی کا، جنت کا، جہنم کا، اور سوچنے کے لیے عقل دے دی، اس کو کھوپڑی دے دی، چاہے یہ راہ اختیار کر، چاہے یہ راہ اختیار کر، نہ زبردستی ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا ہے، لہذا سوچ بندے کی، ارادہ بندے کا، نیت بندے کی، فعل بندے کا، عمل بندے کا، کردار بندے کا، اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا۔ اللہ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، اس انسان نے خود گمراہی والی راہ اختیار کی، خود جب اس کے پاس ہدایت آئی اس نے اس سے روگردانی کی، جب بار بار روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا۔ اللہ خالق مالک ہے اور سارے بندے اس کی ملک پیداوار ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور مالک کو غصہ آ گیا، اور اللہ کو حق ہے غصہ کرنے کا، اور اللہ کو حق ہے سزا دینے کا۔ جب بار بار ان لوگوں نے ہدایت سے روگردانی کی تو اللہ نے بطور سزا کے ان کو اپنی ہدایت سے محروم کر دیا۔ قرآن مجید میں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، جیسے سورہ صف کے اندر ہے۔ تو ابتدا اللہ کی طرف سے نہیں، راستے اللہ نے دونوں دکھا دیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی۔ اب اختیار کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنی، اس طرف چلنا، یہ بندے کا کام ہے یا بندے کا فعل ہے۔ اگر اچھا ہے تو آگے اللہ رہنمائی کرتا ہے، راستے آسان کر دیتا ہے، اور اگر غلط رہا ہے تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا ہے نا، یہی مطلب ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تقدیر کے لحاظ سے تو چونکہ اللہ کا ہی معاملہ ہے سارا جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تقدیر کے لحاظ سے بات ہے کہ یہ لوگ باوجود ہدایت کے آنے کے اس سے انہوں نے روگردانی کی، تو ہم نے سزا کے طور پہ ان کے دلوں پہ، کانوں پہ مہریں لگا دی اور آنکھوں پہ پردے آ گئے۔ تو ابتدا ان کی طرف سے۔ تو یہ دوسرا گروہ تھا کفار کا جن کا یہ بیان ہے۔ سب سے پہلا گروہ تھا نا مومنوں کا، ان کا بیان پہلے کیا کہ ان کا ظاہر اور باطن دونوں صاف۔ دوسرا بیان تھا کافروں کا کہ ان کا ظاہر باطن دونوں خراب ہے۔ اب تیسرا بیان ہو رہا ہے منافقین کا کہ جن کا ظاہر اچھا ہے لیکن ان کا باطن خراب ہے۔ اور منافق کہتے ہیں الذی یظہر الاسلام ویخفی الکفر، جو اسلام کو ظاہر کرے اور کفر کو چھپائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخری دن یعنی قیامت کے دن کے ساتھ، حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے،
حقیقت میں دل سے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی اپنی طرف سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں شعور رکھتے۔ یہ ڈبل مصیبت ہے کہ ایک وہ کفر میں مبتلا ہیں، گمراہی میں، اور اپنے آپ کو یعنی اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی بظاہر بڑے خوش ہیں کہ ہم نے اسلام کا نام لے کے اپنے خون مال بچا لیے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا انجام جو ہونے والا ہے، جانوں کے لیے عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور پھر اس کا پتہ شعور بھی نہیں ہے کہ ایک تو دھوکے کا شکار ہیں، اور پھر اپنے دھوکے کے شکار ہونے کا ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، شک۔ فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مرضا، شک کے اندر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ چونکہ جب یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہے۔ اور جب قرآن مجید کی آیات آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین ارشاد فرماتے ہیں، تو اس وقت ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ پھر اور آیات آتی ہیں تو شک بڑھ گیا، اور آیات آئیں تو شک بڑھ گیا۔ یہ مطلب ہے کہ ان کی جو دلی بیماری ہے نا، شک والی، یہ بڑھتی رہتی ہے جب آیات آتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جب وہ آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ بھئی فساد نہ کرو، شرک کر کے، کفر کر کے، اور کافروں کے ساتھ ساز باز کر کے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے، یہ فساد ہے، اس سے بگاڑ پیدا ہوگا۔ کیونکہ اصلاح تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ بتائی، یہ اصلاح والی راہ ہے، باقی فساد والی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، اپنے فساد کا ان کو شعور نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، قالوا، کہتے ہیں، انؤمنوا، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، السفہاء ولکن لا یعلمون، بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں اپنی بے وقوفی کو۔ تو جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بے وقوف کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف کہا۔ آگے ان کے نفاق کا بیان اور طریقہ کار ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں کو، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی ہم بھی تمہاری طرح ایمان لانے والے لوگ ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور شریعت کو ہم مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، ان کے سرداروں کو شیاطین کہا گیا، تو قرآن میں نا شیاطین الانس والجن، کہ شیاطین جنوں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ ان کے جو سردار تھے، جو گمراہی کی راہ ان کو دکھاتے تھے اور اس پر کار بند رہنے کی تلقین کرتے تھے، یہ شیاطین تھے۔ جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، قالو، کہتے ہیں، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے، تو ان سے کیا باتیں کر رہے تھے، ان کو کیا جو ہے تم تسلی دلا رہے تھے؟ تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، سوائے اس کے نہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ان کا استہزاء کر رہے تھے، ان کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کسی عمل کی سزا اسی کی جنس سے ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے کہا
کہ ہم استہزاء کرنے والے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے، اللہ ان سے استہزاء کرنے والا ہے اور مہلت دیتا ہے ان کو، ان کی سرکشی میں یعمہون، اسی میں سرگردان پھرتے ہیں اپنی گمراہی میں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کدھر کو جائیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، بس اسی سوچ اور فکر اور شک کی بیماری میں یہ مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے۔ ظاہر دنیا کے اندر موجود ہے کہ ان کے مال محفوظ ہو گئے اور ان کی جانیں محفوظ ہو گئی، انہوں نے سمجھا جیسے مسلمانوں کے مال مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہیں، ایسے ہماری محفوظ ہوگی، جیسے آخرت میں مسلمانوں کا انجام اچھا ہوگا تو ہمارا بھی ایسے ہی اچھا ہوگا، جیسے ہم یہاں ان کے ساتھ ہیں تو آخرت میں بھی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر اللہ نے ان کو مہلت دی، ان کا جو وقت ہے مقرر وہ ان کا گزرے گا، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے اور ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے اندر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے دو مثالیں دی، ایک مثال جو ہے وہ آگ کی دی اور ایک مثال جو ہے وہ پانی کی دی۔ پہلی مثال مثلہم، مثال ان منافقین کی، کمثل الذی، مانند اس شخص کے استوقد نارا جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو گیا اس کے ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، وترکہم، چھوڑ دیا، فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، نہیں دیکھتے وہ۔ اب روشنی اس نے کی، روشنی کرنے والے نے، ارد گرد ماحول جو ہے وہ روشن اور خوش ہو گیا، اب راستہ معلوم ہو جائے گا، اب مجھے یہ آسانی۔ اچانک اللہ تعالیٰ روشنی لے جاتا ہے۔ اچھا جب آگ جلائی جاتی ہے نا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک روشنی ہوتی ہے، ایک اس کے اندر جلانے والا۔ تو اللہ کہہ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ روشنی کو لے گیا، یعنی آگ کا جو فائدہ تھا نا روشنی والا وہ لے گیا، لیکن وہ جو جلانے والی ہے نا بات وہ موجود ہے وہاں، اور پھر وہ تاریکیوں میں ہو جاتے ہیں کہ نہیں دیکھتے۔ سمن، بہرے ہیں حق سننے سے، بکمن، گنگے ہیں حق کہنے سے، عمیٌ، اندھے ہیں حق دیکھنے سے، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ تو یہ مثال دی۔ دوسری مثال جو ہے وہ پانی والی ہے، یا ان کی مثال ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال ہے زوردار بارش جو آسمان سے آئے، اس میں تاریکیاں بھی ہیں اور کڑک بھی ہے اور بجلی بھی ہے، اور کر لیتے ہیں یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر، ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر، من الصواعق، کڑکوں کی وجہ سے، گرج کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، یعنی یہ بچ نہیں سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ کڑک اچکلے ان کی آنکھوں کو، جب کبھی روشنی ہو جاتی ہے ان کے لیے تو چلتے ہیں اس میں، اور جب ان پہ تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو مکمل لے جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ ان دونوں مثالوں کے اندر یہ جو بارش کا ذکر ہے، اس کا جو ذکر ہے اس سے مراد قرآن ہے، اور یہ جو کڑک ہے نا یہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر جو ان کے لیے وعید اور ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور روشنی جو ہے وہ حق کا واضح ہونا، اور کانوں کو بند کرنا، حق سے اعراض کر رہے ہیں یہ۔ اور آگ کی مثال ان کے ساتھ جو ہے، یا یہ بارش والے کی مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے،
یہاں وجہ شبہ عدم الاستفادہ ہے، آگ موجود ہے فائدہ ان سے نہیں اٹھا رہے، بارش موجود ہے لیکن ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو وجہ شبہ ہے فائدہ نہ اٹھانا۔ آگ والی مثال کے اندر یہ بات واضح کی گئی کہ سوائے اندھیرے اور جلانے کے ان کو کوئی فائدہ نہیں، اندھیرا ہے ان کے پاس اور جلنا ہے۔ اور پانی والی مثال بارش والی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کو بارش سے کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے کڑک کے اور سوائے بجلی کے، خوف اور ہراس کے، تو ان کو ایسے ہی منافق ہیں کہ ان کو اسلام سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سوائے اس کے جو اسلام کے احکام ہیں نا ان کے بارے میں سخت اور شدید، بس وہی ان کو جو ہے نا ان کے لیے ہے، اس سے فائدہ نہیں یہ اٹھا رہے، جیسے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے آگ والے کو بارش والے کو، ایسے ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے نا منافقوں کی شرمندگی یا ان کا ناکام ہونا بیان کیا ہے۔ اب تین گروہوں کا ذکر ہو گیا، مومنوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا، اور یہ ساری دنیا ہے۔ ساری دنیا کو آپ تقسیم کریں تو تین گروہ ہوں گے نا، یا مومن یا کافر یا منافق۔ میں نے بتایا نا کہ کوئی بھی پیغام ہو تو لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو درمیان میں ہوتی ہیں۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب اسلام آیا تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے دل و جان سے، وہ مومن تھے، کچھ لوگ مخالف ہو گئے جیسے وہ کافر تھے، کچھ لوگ درمیان میں ہو گئے جیسے منافق۔ تو اب تین گروہوں کا ذکر ہوا تو گویا پوری دنیا کا ذکر ہو گیا۔ اب اللہ توحید کی دعوت دے رہا ہے اس پوری دنیا کو، اس کے بعد تینوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ اب تینوں گروہوں کو عبادت کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ ساری دنیا ان تین گروہوں میں تقسیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی۔ رب کا معنی پالنے والا، جیسے کہ آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں۔ اس کے اندر دلیل ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تمہیں کسی اور کا نہیں کہا جا رہا۔ کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، لعلکم والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ یعنی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں یہ بات ہے کہ الذی وہ ذات ہے، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا بچھونا، والسماء بناء، اور بنایا آسمان کو چھت، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالا اس کے ساتھ پھلوں میں سے رزق کے طور پر تمہارے لیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، پس نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے انداداً شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے عبادت اسی کی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ تمہیں اس بات کا پتہ ہے اور تمہیں اس کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے توحید ربوبیت کو دلیل بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر جو حق ہے نا توحید، وہ تین قسم کے حق ہیں۔ سب سے پہلے توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کو ایک مانو وجود میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ توحید الاسماء والصفات، کہ اللہ کو ایک مانو ناموں اور صفات میں، کہ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھی اچھی صفات ہیں۔ اور تیسری بات جو اصل ہے
کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، تو پھر ہر قسم کی عبادت ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء ارکان سے، مالی، بدنی، ظاہری، باطنی، وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو دلیل بنایا قرآن مجید میں کئی مقامات پر توحید عبادت، توحید الوہیت کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، کائنات بنانے والا، رات دن لانے جانے والا، بارش برسانے والا، رزق دینے والا، جب ایک اللہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو۔ اس کو دلیل کے طور پہ اللہ نے پیش کیا قرآن مجید میں کئی مقامات پر۔ یہاں بھی یہ توحید ربوبیت کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا رب ہے، جب اس نے تمہیں تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، جو بارشیں برساتا ہے اور جو تمہاری رزق اگاتا ہے، تو پھر عبادت اس کی کرو۔ یعنی توحید ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ جب آپ نے مخالف کو قائل کرنا ہے، مخالف سے بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس بات کا ذکر کریں گے جس کو وہ مانتا ہے۔ اب جب مثلا آپ نے سورج کی دلیل دینی ہے کسی کو، تو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ زمین پہ تپش نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ جو کہ وہ مان رہا ہے نا کہ تپش موجود ہے، سورج کا منکر ہے وہ، تو تپش موجود ہے، وہاں روشنی موجود ہے، تو جو چیز وہ مانتا ہے پہلے وہ یہ اس کو آپ کہیں گے، اور پھر اس کو کہیں گے کہ پھر یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ تو یہ انداز ہے قرآن نے بھی اختیار کیا کہ جس چیز کو وہ مانتے، تسلیم کرتے تھے توحید ربوبیت کو، اس کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ جب رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، زمین و آسمان بنانے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، ند اس کا سانجھی نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا پاپ جرم کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، دیکھنے سننے والا بنایا، اللہ نے تجھے قد کاٹ دیا، تجھے جو اللہ نے ایک صورت دی، اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے، نظر نیاز دے تو کسی اور کے لیے۔ سب سے بڑا گناہ پاپ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا اور تو اس کا شریک بنائے۔ توحید کی یہ دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رسالت کی دعوت دی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے، اگر تم ہو فی ریب شک میں، مما اس سے نزلنا جو اتارا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا پس لاؤ بصورت ایک صورت میں مثلی اس قرآن جیسی، وَدُعُوا اور پکارو، بلا لو شہداءکم جو تمہارے مددگار ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے بغیر جن کو تم سمجھتے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، عدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس میں رسالت کی دعوت ہے، توحید کے بعد اپنی عبادت کی دعوت دینے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول ہے۔ جیسے کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی تو رسولوں میں سے، علی صراط مستقیم اور تو سیدھی راہ پر۔ فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، یہ تو یہ نبی رسول نہیں مانتے، ان سے پوچھ، کہتے ہیں گواہی لا کوئی اپنی رسالت پر، ان سے پوچھ کون سی گواہی چاہیے، اللہ گواہ ہے میرے رسالت کا اور میری نبوت کا، اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہوگی، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے نا تو لاؤ تم ایک صورت، تم عرب ارباب فصحاء بلغاء خطباء کلام کے نشیب و فراز جانتے ہو،
اور کلام کی قسمیں جانتے ہو، جب تم سارے اکٹھے ہو کے قرآن کی ایک صورت نہیں بنا سکتے، اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن کیسے بنا لیتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس پر نازل ہو رہا ہے، اس کو تسلیم کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا تم اگر نہ کر سکو، یہ مقابلہ نہ کر سکو، اور آگے اللہ نے پیشین گوئی کی کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، اب بھی نہیں کر سکے، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ کوئی انسان جتنا بھی اس کو اپنے آپ پر اعتماد ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ دوسری آیت بھی دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ دیکھو یہ انسان اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی نہیں میرا مقابلہ کر سکتا، تو پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اب دیکھ لو دنیا کے اندر اتنی ترقی ہے، دنیا کے اندر بڑی علمی ترقی ہے، اور لوگ ماشاءاللہ ایم فل پی ایچ ڈی یونیورسٹیاں ہیں، اور پھر بہت زیادہ لوگوں کے پاس معلومات اور مہارت، اور انسان نے کتنی ترقی کی، کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے ہر چیز میں، ذرائع مواصلات کے اندر اور دوسری حیات کے اندر۔ لیکن قرآن کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر ذہانت پائی جاتی ہے، جو کچھ بھی لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، قرآن مجید کا چیلنج آج بھی موجود ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لائے، کوئی نہیں لا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، تو یہاں یہ رسالت کا بیان ہوا۔ اور یہ جو آخر میں آپ نے سنا نا اعدت للکافرین، کہ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو اس میں یہ جہنم کا ذکر ہے نا، تو جہنم کے بعد اب آگے جنت کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے، کہ اگر اچھے کام کرو گے تو جنت ہے، اگر برے کام کرو گے تو جہنم ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ انداز ہے کہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا تذکرہ کر رہا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، جنت والوں کا تذکرہ کر رہا ہے، لوگ پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں، اچانک بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آگے جہنم کا تذکرہ اور عذابات کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ اگر تم اچھے کام نہیں کرو گے نا، اچھے کام کرو گے تو پھر تو یہ ہے جنت، اور اچھے کام نہیں کرو گے تو پھر جہنم ہے۔ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، عذابات کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بند کر کے پھر جنت کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے کہ نہیں، ڈرو نہیں، اگر تم اچھے کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو یعنی جنت جہنم دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ساتھ ساتھ کرتے ہیں، مومنوں کا اور کافروں کا ساتھ ساتھ تذکرہ ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو دونوں راہیں اچھی طرح واضح ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کے تذکرے کے بعد جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ جنت کا تذکرہ ہے، اور خوشخبری دے دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، کہ ان کے لیے باغات ہیں، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، جب کبھی رزق دیے جائیں گے اس سے پھلوں کا رزق کے طور پر، تو کہیں گے یہ تو وہ ہے جو رزق دیے گئے تھے ہم اس سے پہلے، وہ بھی متشابہ، اور وہ دی جائیں گے متشابہ، ملتے جلتے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں مطہرہ، پاکیزہ، یہ دنیاوی آلائشوں سے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشخبری دے دو، تو خوشخبری جنت کی کن کے لیے؟ جو دو کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل، اور نیک عمل کی دو شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط کہ وہ عمل صرف ایک اللہ کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ہو، آپ اس کو نیک عمل نہیں کہہ سکتے، اس کو رسم کو، رواج کو، مجبوری کو، علاقے کی بات کو، جو نیک عمل نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل قرآن حدیث کے مطابق ہو، یعنی اس کو اللہ رسول نے نیک عمل کہا ہو۔ یہ نہیں کہ لوگ اکٹھے ہو کے کہہ دیں بڑی اچھی روح پرور محفل ہے جی، یہ بڑا ثواب کا کام ہے، یہ بڑا نیکی کا کام ہے، بڑا سرور آ رہا ہے جی، نہیں، نیکی وہ ہے جس کو اللہ رسول نیکی کہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے جو ایمان لائے
اور عمل کیے نیک، ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، نبیوں رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، اور نیک عمل کیے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، صدقہ خیرات وغیرہ، اخلاق سے پیش آنا، اور اس طرح دوسرے معاملات۔ باغات ہیں، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں۔ یہ بڑا عجیب منظر ہے کہ جون جولائی کی سخت گرمی ہو اور ایک باغ ہو، صاف ستھرے درختوں، صاف ستھرے اس کے پتے ہوں، بہت یعنی کہ چوڑے چوڑے، اور نیچے سے ایک نہر چل رہی ہو، صاف شفاف پانی، جس کے اندر آپ کو سب کچھ اس کی تہ تک نظر آ رہا ہو۔ دوپہر کے ٹائم وہاں بیٹھے ہوں اور ہوا چل رہی ہو، اور ہوا سے وہ ٹہنیاں اٹکیلیاں کر رہی ہوں اور پتے ہل رہے ہوں، آپ سوچیں کیسا منظر۔ جنت تو وہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں خیال تک بھی تصور دماغ میں نہیں آ سکتا، اس لیے یہ منظر ہے کھینچا گیا آدمی کے لیے۔ اچھا، اس میں پھر یہ بیان ہوا کہ اب ان کو رزق ملے گا نا، پھر اور رزق ملے گا، تو وہ کہیں گے یہ تو ابھی کھایا تھا، یا تو جو جنت میں پہلے کھایا تھا یا جو دنیا میں کھایا تھا، تو یہ تو ابھی ہم پہلے کھا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا رنگ جو ہوگا نا اور نام، وہ یہ دنیا والے ہی ہوں گے، وہ دیکھنے میں تو بظاہر یہی چیزیں ہوں گی۔ یہ اس لیے ہے کہ دیکھو، اگر آپ نے آم کھائے ہوں، آم کی کئی قسمیں کھائی ہوں، آم مختلف قسم کے کھائے ہوں، آپ کو کسی ملک کا آم پیش کیا جائے تو آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے آم ہے، میں کھاتا ہوں، لیکن جب آپ کھائیں اور اس کا ذائقہ، لذت وہ ہو جو آج تک آپ نے نہ کھایا ہو، تو آپ حیران ہو کہ کہیں گے کہ آم ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی اور چیز دے دی جائے، بہت اچھی چیز ہو، جتنے پھل کھائے ہیں آج تک آپ نے، اور اس کا نام اور ہو، شکل بھی اور ہو، تو آپ کو دے دیے، وہ جتنی بھی اچھی ہوگی نا، تو آپ کہیں گے یہ پھل ایسا ہی ہوتا ہوگا، میں نے تو دیکھا نہیں، میں نے تو کھایا نہیں۔ پھل، نام دنیا والے اور رنگ دنیا والے، لیکن ذائقے وہ جو کسی تصور میں بھی نہیں آ سکتے، یہ وجہ ہے مشابہت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، یہ جو دنیا کی علیشے وغیرہ جو عورت کو لاحق ہوتی ہیں بحیثیت انسان ہونے کے۔ پھر اگلی بات یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اگر کتنی بھی نعمتیں مل جائیں اور دل میں یہ دھڑکا ہو کہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہیں گے، تو پھر انسان کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چھن جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیا ہوگا۔ تو اللہ نے یہ خوشخبری بھی دے دی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ جنت والو اب موت کبھی نہیں آئے گی، جہنم والو اب موت کبھی نہیں آئے گی۔ تو جنت والے بھی ہمیشہ رہیں گے، جہنم والے بھی ہمیشہ رہیں گے، جنت والے خوش ہوں گے اور جہنم والے پریشان ہوں گے۔ تو اس لیے نعمت کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ وہ نعمتیں ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن